إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعض عرفاء کے واقعات میں ہے کہ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو امام نے یہ حکم دیا کہ عمہ سادات میری پھوپھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا بیان کرتے ہوئے میرے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگو. تو امام علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آج کی یہ دعا امام زمانہ علیہ السلام تعجیل کی نیت سے اور شہزادی کا ذکر ہے. انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد علیہ السلام. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہو. ایک اور بلندر صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذکر دختر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے اور ان بیوی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دو معصوم اماموں کی موجودگی میں جو خطبہ ارشاد فرمائے. اس کو آپ اس تناظر سے سمجھیے گا کہ امیر المومنین نے 14 مرتبہ سلونی کہا ہے. کم از کم ہمارے پاس جو روایات ہیں انہیں آپ کاؤنٹ کیجئے تو 14 مرتبہ سلونی کہا ہے مولا کائنات نے. لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کہا کہ کسی اور سے رسول اللہ کے سامنے انہوں نے کہا ہو کہ جب حضور موجود ہوں سلونی مجھ سے پوچھو. نہیں، بلکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور مکرم نے کوئی سوال کیا ہو مولا علی سے کہ علی آپ یہ بات جانتے ہیں، تو مولا علی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، جبکہ جانتے تھے. ایک ہی نور سے نفس رسول ہے. اس لیے کہ خلاف ادب تھا کہ رسول اللہ کے سامنے یہ کہیں کہ میں جانتا ہوں اس بات کو. ہمیشہ یہ فرمایا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں جانتا، کیونکہ جانتے تو تھے. اور یہ کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو یہ خلاف ادب ہوتا. آپ غور فرمائیے کہ کتنی باریکیاں ہیں حفظ مراتب میں، خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں، جو ہمارے یہاں سے اب معدوم ہوتی جا رہی ہیں. باپ کا احترام، دادا کا احترام، نانا کا احترام، بزرگوں کا احترام، استاد فرینکنس کے نام سب ہی کچھ شروع ہو جاتا ہے، بے احترامی بھی اس میں ہو جاتی ہے. اور تو مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی
خطبہ بھی نہیں دیا رسول اللہ کے سامنے. تو اب ذرا غور فرمائیے گا کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام میں حفظ مراتب کا اتنا احترام ہو، وہاں دو معصوموں کی موجودگی میں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جب بنت علی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ان معصوموں کی موجودگی میں خطبہ دینا خلاف حفظ مراتب نہیں تھا. آپ ذرا غور کیجئے، اگر خلاف حفظ مراتب ہوتا تو کبھی بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اس پر خطبہ ارشاد نہ فرماتی، اگر معصوم کے مراتب کے اعتبار سے خلاف ہوتا تو. اب یہاں سے وہ عظمت کا ایک ایسا پہلو نکلتا ہے اور ایسا ایک باب کھل جاتا ہے کہ جہاں آپ معصومہ کربلا کہیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو، یہ لقب ہم نے حاصل کیا ہے بی بی معصومہ قم کے نام سے، کیونکہ نام ان کا ہے فاطمہ اور لقب ہے معصومہ، اور چونکہ قم میں مدفون ہے لہٰذا معصومہ قم کہا جاتا ہے. تو اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو چونکہ ان کا جو کار نمایاں ہے، ویسے تو شہزادی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر آپ اس بات کو محسوس کر سکیں تو بی بی زینب کی زندگی کا ہر لمحہ زینب ہے. جن اس نام کا مطلب معلوم ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بی اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ ہی زینب ہے، یعنی باپ کی زینت ہے. لیکن ان کے کمال کا اور فضائل کا مکمل اظہار ہوا ہے وہ کربلا معلیٰ میں ہوا ہے. اس سے پہلے بی بی کی حیات طیبہ کے بارے میں کم معلومات ملتی ہیں لیکن کم معلومات ملتی ہیں. لیکن اتنا طے ہے کہ کوئی بھی بی بی دفعتاً 50 سال گزارنے کے بعد ایسا خطبہ نہیں دے سکتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کمالات کا تسلسل ہے کہ جو انہیں ملا ہے ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اور ان کے بابا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، تبھی یہ خطبہ 50 سال کے بعد اس طرح سے زبان پر جاری ہو. تو کوئی بھی بی بی وہ اتنے مصائب میں دفعتاً 50 سال بعد یہ نہیں کہہ سکتی کہ ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے حسن و خوبی کے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دفعتاً کوئی اچانک سے کوئی جملہ کہہ دے جب تک کہ وہ تسلسل نہ ہو تربیت کا، محیط کا اور وراثت کا. تو اس میں مجھے بات کرنی ہے تھوڑی سی، تو میں اپنے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں. تو مجھے آج گفتگو کرنی ہے شہزادی کے نام کے بارے میں. ایک فقرہ ہو سکے گا تو میں اپنی بساط کے مطابق عرض کروں گا. ان کے القاب پر ایک ہلکی سی بات ہم کریں گے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ فضائل کے 3 پہلو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جو فضائل و کمالات ہیں اس کو آپ 3 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. پھر 4 شباہتیں مجھے پیش کرنی ہیں بی بی کی ائمہ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر 4 فقرے پیش کرنے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے. اس پہ محیط گفتگو ہے. ایک مل کے مولا علی علیہ السلام اور بنت علی بن ابی طالب اور خانوادہ علی بن ابی طالب پر بلندتر صلوات بھیجیں محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی اللہ. نام شہزادی کا ہے زینب، آپ جانتے ہیں. اس کا ایک غیر معروف معنی جو شاید معمولاً مجالس میں بیان نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک انتہائی خوشبودار درخت، اسے بھی زینب کہا جاتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کا درخت، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام گرامی ہے. ساتھ میں زینب یعنی باپ کی زینت، یہ تو سبھی جانتے ہیں. تو باپ کی زینت، اب جو علی جیسے کی زینت ہو، مولا علی کعبے میں آئے تو کعبے کو زینت عطا ہوئی، ماں کی گود میں آئے تو آغوش مادر کو زینت عطا ہوئی. علی بن ابی طالب علیہ السلام دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ کی نصرت کا وعدہ کیا تو اس دعوت کو زینت عطا ہوئی. شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے تو ہجرت کو زینت عطا ہوئی. علی بن ابی طالب علیہ السلام جب بدر میں آئے تو شجاعت کو زینت عطا ہوئی. جب احد میں آئے تو استقامت کو زینت عطا ہوئی. جب خندق میں آئے تو ضربت کو زینت عطا ہوئی. جو جانتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو خندق میں آئے تو ضربت کو زینت عطا ہوئی. خیبر میں آئے تو پرچم و رایت یعنی علم کو زینت عطا ہوئی. خلافت پر آئے تو خلافت کو زینت عطا ہوئی. یہ میں نے نہیں کہا، امام شافعی نے کہا کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. غدیر پر آئے تو منبر کو زینت عطا ہوئی. سبحان اللہ. معراج پر جب لہجہ علی بن ابی طالب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گفتگو کی تو آسمانوں کو زینت عطا ہوئی لہجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. تو جہاں زمین و آسمان علی کی زینت سے مزین ہے، اس علی کی زینت کا نام ہے زینب سلام اللہ علیہا، جن بی بی کا جشن ولادت آج منا رہے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے بی بی کے نام کے بارے میں بہت مختصر سی گزارش.
بی بی کے القاب کتنے ہیں اللہ جانے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ ان کی زیارت میں اگر ملاحظہ فرمائیے، جو شام میں ان کی زیارت لکھی ہوئی ہے زیارت ناموں میں، تو 61 القاب ہیں بی بی کے. نائبۃ الزہرا بھی بی بی کا لقب ہے، بی بی زہرا کی نائبہ. نائب وہی ہوتا ہے کہ جس میں منوب کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں. بات واضح ہے آپ کے لیے. اس خاطر ہے کہ خطبہ فدق جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیا ہے دربار میں، جو کتاب بلاغات النساء، ایک کتاب ہے ابن تیفور نے لکھی ہے، 280 ہجری میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، یعنی آج سے 1200 سال پہلے تقریباً کی کتاب ہے بلاغات النساء. یعنی ہر وہ بلاغت کا جملہ یا خطبہ جو کسی خاتون کی زبان سے جاری ہوا وہ انہوں نے لکھا. اس میں بی بی فاطمہ الزہرا کا خطبہ ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے. دونوں خطبے وہاں سے، یعنی اس کا مصدر اتنا قدیمی ہے. یہ حدیث کی کتاب میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کتنا قدیمی مصدر ہے کسی بات کا. تو 280 ہجری میں جن کی وفات ہو چکی ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی بلاغات النساء، اس میں بی بی فاطمہ زہرا کا خطبہ لکھا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ لکھا. اچھا لطیف بات یہ ہے کہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ لکھا ہے، اس کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. یہ بات آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی بی بی فاطمہ کے خطبے کو آگے کس نے پہنچایا ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے. حسینیت کو آگے کس نے پہنچایا ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے. بات بات ہے. تو نائبۃ الزہرا ہے بی بی کا لقب. میں نے عرض کیا کہ 61 لقب ہیں بی بی کے. تو نائبۃ الزہرا، اور اسی لقب کا تشریحی لقب ہے ثانیہ زہرا، دوسری زہرا. ہمارے یہاں ثانیہ زہرا بہت زیادہ معروف ہے بی بی کا لقب، لیکن نائبۃ الزہرا کم معروف ہے. بی بی کی زیارت میں نائبۃ الزہرا. اور میں نے عرض کیا کہ جو نائب ہوتا ہے اس میں منوب کی صفت ہونی چاہیے، تبھی جا کے وہ نائب ہو سکتا ہے. جبھی تو علی جن میں بھی طالب نائب رسول ہیں، ورنہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کوئی علی کے علاوہ کوئی ممکن ہی نہیں تھا کہ نائب رسول بن سکے، اس لیے کہ علی کے علاوہ کوئی رسول جیسا تھا ہی نہیں. یا علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ثانیہ زہرا اسی لقب کا تشریحی لقب ہے. اچھا اس پہ بھی ایک اور لطافت ہے. وہ دیکھیے ثانیہ زہرا، یعنی کسی نبی کی ماں بھی ثانیہ زہرا نہیں ہو سکی. کسی نبی کی ماں کے لیے بھی یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا ثانیہ زہرا. سبحان اللہ. ثانیہ زہرا ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا. تو بیٹی ماں کی ثانی ہے. آپ دیکھیے کہ بی بی زہرا کے بعد ثانیہ زہرا تو بنی، لیکن بی بی زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہیں بنا ہے. بس محدود ہو گئی بات یہاں پر آ کر. ہاں یعنی فضیلت کا جو مقام ہے وہ یہاں بی بی زہرا سے چلتا ہوا آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا تک، اور بس اس کے آگے نہیں. اور فرمائے بی بی کے القاب میں سے میں نے کہا کہ جو کثیر تعداد میں القاب ہیں، ان میں سے شریکت الحسین تو آپ جانتے ہیں، لیکن عدیلۃ الحسین بھی ہے، یعنی امام حسین کی عدیلہ برابر. اب امام حسین چہردہ معصومین میں شامل ہیں، تو عدیلۃ الحسین کا مطلب یہ ہے کہ کارہائے حسینی میں جتنا امام حسین علیہ السلام کا حصہ ہے کربلا اور شام میں، اتنا ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا حصہ ہے. اسی لیے ایک لقب ہے بی بی کا عدیلۃ خامس من اصحاب اہل الکسا، اصحاب کسا میں سے 5ویں کی برابر. یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. ایک صلوات کا بنتا ہے یہاں پر محمد علیہ محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد. میں نے عرض کیا آج مجھے بی بی کے نام کے حوالے سے جملہ کہنا تھا جو میں کہہ چکا، پھر بی بی کے القاب کے بارے میں تھوڑی سی گزارش ہو گئی. 3 زاویے ہیں کسی بھی شخصیت کی فضیلت کے، 3 زاویے ہیں. مجھے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد بی بی کی 4 شباہتیں پڑھنی ہیں معصومین علیہ السلام سے، اور بی بی کے 4 فقرے پڑھنے ہیں. یہاں پہ آ کے جشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. 3 زاویے کسی بھی شخصیت کی فضیلت کے، وہ ہے وراثت، تربیت اور معاشرت. آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیجئے کسی بھی شخصیت کے کسی کمال کو، یا وراثت میں ہے، یا تربیت میں ہے، یا معاشرت میں. معاشرت یعنی محیط، جس محیط میں جس مقام پر زندگی گزاری جا رہی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وراثت ہے امیر المومنین اور بی بی فاطمہ. بی بی زینب کی تربیت ہے امیر المومنین اور بی بی فاطمہ. اور بی بی زینب کی معاشرت ہے رسول اللہ، امیر المومنین، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. یا علی سبحان اللہم صلی علی محمد.
ہے میرے ساتھ آپ اس گہرائی پر؟ وراثت علی ابن ابی طالب کی حامل. اب آپ یہ جانتے ہیں بات کہ لہجہ علی میں دو ہی نے گفتگو کی ہے، یا اللہ نے معراج پر یا دربار شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. لہجہ علی کے دو ہی وارث ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج میں مولا علی کے لہجے میں گفتگو کی کہ فرمایا کہ اے حبیب میں نے آپ کے قلب پر نگاہ کی تو آپ کے قلب میں سب سے زیادہ محبوب پایا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، لہٰذا علی کے لہجے میں بات کی تاکہ آپ کو انس محسوس ہو یہاں پر. اور دوسرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے لہجے کے پردے کے لیے گفتگو کی اور اس جلالت کے لیے گفتگو کی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں کہ وہاں پر دوست و دشمن تربیت یہ ہے. وراثت بی بی کی امیر المومنین اور سیدہ سلام علیہ ہے، تو وراثت میں جو خطبہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا گویا ایک طرح سے وراثت میں ملا ہے کہ جو خطبہ فدق کی راویاں ہیں وہ پھر ویسے ہی خطبہ ارشاد فرماتی ہیں. حق تھا کہ وہی خطبہ دیتی ہیں. میں اس خطبے سے چند فقرے پڑھوں گا آخر میں، آپ غور کیجئے گا. محیط بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جہاں جبریل نازل ہوتے ہیں. محیط زینب سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ اجازت کے ساتھ آتے ہیں. محیط بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جہاں ملائکہ خدمت کے لیے آتے ہیں. محیط بی بی زینب سلام اللہ علیہ یہ ہے کہ جہاں پر آیے تطہیر، آیے مباہلہ، آیے قربان نازل ہوتی ہیں. اس محیط میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی ہے. آپ تصور فرمائیے، یعنی بقول شاعر کے کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اور ہمارے تو کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، یعنی گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. اللہ یا علی. محسوس ہو رہا ہے کس بی بی کے جشن میں آپ شریک ہیں. تو تربیت کے جو اور فضیلت کے جو تین رخ ہو سکتے ہیں، وراثت، تربیت اور معاشرت. تو اس میں کمال وہ حاصل ہے کہ جہاں میں نے گفتگو جہاں سے آغاز کی تھی، تو اب کئی سارے مومنین اب دوبارہ سے شریک ہوئے ہیں، تو میں اس کو عرض کر دوں ایک فقرے میں کہ مولا علی علیہ السلام جیسے حفظ مراتب کا خیال رکھتے تھے، اور کبھی بھی مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے سامنے خطبہ نہیں دیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دو معصوم اماموں کے سامنے خطبہ دیا. یعنی خلاف حفظ مراتب نہیں تھا کہ بی بی زینب خطبہ دے. اگر حفظ مراتب کے خلاف ہوتا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نہ دیتی. یعنی معصوم امام کی موجودگی میں بی بی کا کلام کرنا یہ خلاف حفظ مراتب نہیں ہے. اس خاطر ہے کہ جب شریکت الحسین نائب زہرا ہیں اور ثانی زہرا ہیں، تو جیسے معصوم رسول بی بی زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی معصوم حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے احترام میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے اور بی بی زینب تشریف لاتی ہیں تو قرآن روک کر تلاوت روک دیتے امام حسین علیہ السلام اور پھر کھڑے ہوتے احترام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے. یعنی جس کے احترام میں دو قرآن بلند ہو جائے. جس کے احترام میں دو قرآن بلند ہو جائیں، وہ معصومین کے گھرانے کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے. تو جہاں تک آپ کی شباہت معصومین علیہ السلام سے، تو دو معصوموں سے خاص طور پر شباہت لکھی ہے مختلف علماء نے کتابوں میں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے. دو معصومین سے شباہت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی. سب سے پہلی شباہت ہے خود نام رکھنے میں. جیسے امام حسن کا نام اللہ نے رکھا، جیسے امام حسین کا نام اللہ نے رکھا، ویسے ہی بی بی زینب کا نام بھی اللہ نے رکھا. یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، جنہیں ہم 5 جمادی الاولی یہ جشن منا رہے ہیں، اور معمولاً انڈو پاک میں یکم شعبان المعظم اس جشن کو منایا جاتا ہے. بہرحال بی بی سے کوئی بھی روایت منسوب ہو جائے تو جشن تو ہو سکتا ہے اور بی بی کا ذکر ہے. لہٰذا آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے دختر کو مولا علی السلام کے حوالے کیا، تو مولا علی سے پوچھا
کہ آپ ہی نام تجویز فرمائیے. تو فرمایا مولا علی نے کہ میں سبقت نہیں کروں گا رسول اللہ سے، بلکہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے کہا کہ میں آپ سے سبقت نہیں کروں گی. تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے کہا نا یہ حفظ مراتب کا جو طریقہ تھا اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں وہ بڑا ہی منفرد تھا. رسول اللہ اس وقت سفر پہ گئے ہوئے تھے، اس وقت نہیں تھے مدینہ میں. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو 3 دن تک انتظار کیا گیا، نام رکھنے میں فقط انتظار کیا گیا. 3 دن تک رسول اللہ کا انتظار کیا گیا کہ واپس تشریف لائیں. اور جب 3 دن بعد رسول اللہ تشریف لائے تو مولا علی اپنی دختر کو لے گئے رسول اللہ کی خدمت میں. تو رسول اللہ نے کہا کہ علی جیسے سیدہ نے آپ سے سبقت نہیں کی، آپ نے مجھ سے سبقت نہیں کی، تو میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. اس وقت جبرائیل نازل ہوئے. یہ وہی واقعہ ہے کہ جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ناموں میں آیا ہے، اور بالکل یہی واقعہ ہے بی بی زینب سلام اللہ کے نام پہ آیا ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے کہ خدا درود و سلام کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمّیہا زینب، اپنی آپ اس نواسی کا نام زینب رکھیں، اس لیے کہ اختارہ اللہ، اللہ نے یہ نام منتخب کیا ہے اس دختر کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام پکارتے نا، گویا حدیث قدسی ہے جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں. جنہیں معلوم ہے حدیث قدسی کا مطلب، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد. حدیث قدسی کی آپ تلاوت کریں اس لیے کہ یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا اور یہ فرمایا کہ اختار اللہ، اللہ نے اختیار کیا ہے اس نام کو ان دختر کے لیے. تو پہلی شباہت تو یہ ہو گئی امام حسن امام حسین سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی. دوسری شباہت ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی لسان رسالت کو چوسا ہے. اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام سلونی کہتے تھے نا، اور مولا علی سے جب کوئی سوال ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ کا لعاب ہے، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے کہ جو میری زبان سے جاری ہو رہا ہے. یعنی لعاب رسالت میں وہ تاثیر تھی کہ مولا علی علیہ السلام سلونی کہا کرتے تھے ھذا زقنی رسول اللہ زقن زقا، اور یہ وہ لعاب ہے کہ جو رسول اللہ نے مجھے ایسے عطا کیا، یہ وہ علم ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا عطا کیا کرتا ہے. تو جس طرح سے رسول اللہ کا لعاب چوسا امیر المومنین نے، امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے. تب ذرا غور کیجئے گا کہ لعاب رسالت کا اثر یہ تھا کہ حضور نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو جس طرح سے علی، اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، اس میں وہ شک کرتے ہیں، اس طرح سے بعض تحریروں میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ یہ حدیث ضعیف نہیں. اس کے جتنے بھی آپ مصادر دیکھ لیجئے اور جتنے بھی اس کے راویوں کے سلسلے آپ دیکھ لیجئے تو سب کے سب صحیح ہیں، حسن ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، موثق ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرتے ہوئے نعت مصطفیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں نا. انہیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ جب آپ باب علم کا انکار کر رہے ہیں تو مدینۃ العلم وہ خود بخود انکار ہو گیا. اور یہ ایک بڑا عجیب تعلق ہے رسول اللہ میں اور مولا علی میں کہ ایک کا انکار کیجئے تو دوسرے کا انکار ہو جاتا ہے، ایک کا کلمہ پڑھیے تو دوسرے کا کلمہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے خود بخود. کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ شہر علم ہے تو خود بخود باب علم پھر کون ہے، یہ سوال آ جائے گا. تو شہر علم سے آپ جاتے ہیں باب علم تک، اور باب علم کا انکار کرتے ہیں تو شہر علم کا بھی انکار کر دیتے ہیں ہمارے. تو جس طرح سے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول اللہ کے علم کا دروازہ ہے مولا علی علیہ السلام، تو وہ تو ایک ہی دروازہ ہے، لیکن اس کائنات میں حقیقی معلم ہے نا ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ. حقیقی معلم وہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنہیں تعلیم فرمائی بلا فصل، اور وہ معلم کائنات ہے. اس معلم کی آغوش میں پروردہ سب سے بڑے عالم کائنات علی بن ابی طالب ہے. تو رسول اللہ سب سے بڑے معلم ہیں، علی سب سے بڑے عالم ہیں. ان علی کی گود میں پلی ہوئی ہیں عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ کہ جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دی، یعنی جو عالمہ ہے متعلمہ نہیں ہے. جو یعنی عجیب ہے یہ بات. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے عطا کیا یہ علم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی جو علم حاصل کیا وہ اس کنونشنل ذریعے سے نہیں تھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں سامنے وہ مثلا کلاس پڑھا رہے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم
کہ 1000 باب عطا کی اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو کھولا. وہ رسول اللہ نے یقیناً مولا علیہ السلام کو عطا کیا. وہ اس کی ایک اور کیفیت ہے. یعنی وہ لمحوں میں، جیسے آپ ایک، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں، جیسے آپ ایک USB ڈرائیو سے کچھ منتقل کرتے ہیں تو لمحوں میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ منتقل ہو جاتا ہے. یعنی کتنے، فرض کیجئے کہ ٹیرا بائٹس ہیں، پتہ نہیں آج کل جو اس وقت. بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج جب انسانی ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتا ہے تو اللہ جانے کہ وہاں پر روحانی اور الہی طریقے سے کیا کچھ رسول اللہ سے مولا علی علیہ السلام میں منتقل ہوا. وہی مولا علی علیہ السلام سے ان کی اولاد میں منتقل ہوا. تو رسول اللہ کے علم کا ایک ہی دروازہ ہے مولا علی. مولا علی کے علم کے کم از کم 5 دروازے ہیں. امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، ابو الفضل عباس. یہ علی کے علم کے 5 دروازے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بھی وہ خطبہ کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کوفہ میں، وہ غور کرنے کے لائق ہے، پڑھنے کے لائق ہے. تو بی بی ام کلثوم زینب صغرا ہے. بی بی کا لقب ہی زینب صغرا ہے، چھوٹی زینب. جیسے حسن اور حسین میں ہے، حسین یعنی چھوٹے حسن، بات واضح. اسی طرح سے بی بی ام کلثوم یعنی زینب صغرا، چھوٹی زینب. تو وہی علم کہ جو مولا علی علیہ السلام سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ تک پہنچا، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس طرح سے بی بی ام کلثوم اور ابو الفضل عباس. تو علی کے علم کے بھی 5 دروازے. تو گفتگو یہ ہوئی کہ جو شباہت ہے وہ دوسری شباہت یہ ہے کہ لعاب رسالت حاصل کیا حسن اور حسین کی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. تیسری شباہت یہ ہے کہ وہ جو مشہور آیت نازل ہوئی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ وہ گھر ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس کے بعد خلیفہ اول جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حاضر البیت منہا، مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا. حضور نے کہا نام من افاضلھا، افضل ترین گھر ہی علی ابن ابی طالب کا ہے کہ جس کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ پورے گھر کی بات ہو رہی تھی. اس گھر میں مولا علی بھی ہیں، زہرا سلام اللہ علیہ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی ہیں، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ بھی ہیں. اس گھر کی تعظیم ہے یہ. آپ غور فرما رہے ہیں. ایک فضیلت اور ہے کہ جو بہت ہی زیادہ منفرد ہے، آپ ذرا غور کیجیے گا، اور وہ یہ ہے، اب میں اس کو کیسے بیان کروں، لیکن آپ کو کتابوں میں ملے گا یہ کہ جب حضور مکرم بی بی زینب کی ولادت کے وقت حضور نے، ایک فضیلت اور سناتا ہوں پہلے. بچے کی ولادت کے وقت ولیمہ دینا مستحب ہے. تو رسول اللہ نے امام حسن کے ولیمے کا بھی اہتمام کیا، امام حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ایک ایسا فقرہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ کو لے جائے گا کسی اور وادی میں اگر آپ تھوڑا سا متوجہ ہیں. تو پہلے تو حضور مکرم نے وضعها علی صدرہ الشریف، حضور نے رکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے سینہ مطہر پر. گریہ بھی فرمایا اس وقت، بکاء شدیدا عالیہ، یہ لفظ ہے جس میں شدت گریہ تھی اور بلند آواز سے گریہ فرمایا. اس گریہ کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ جب ولیمہ تھا تو صحابہ موجود تھے نا وہاں پر، یعنی دعوت کا اہتمام تھا. فرمایا کہ اوصیکم بحب زینب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہ کی محبت رکھنا اپنے قلب میں، یہ رسول اللہ کا حکم ہے. اور ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا، میری یہ نواسی یقیناً خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی سب سے زیادہ شبیہ ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد ایک ایسا فقرہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چل سکے تو پھر کسی اور وادی میں پھر سے کہتا ہوں. حضور مکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہ کی محبت دل میں رکھو، ان کی حرمت کا احترام اور لحاظ رکھو، یہ میری نواسی ام المومنین بی بی خدیجہ کی شبیہ ہے، اور جو یہاں حاضر ہیں وہ ان تک پہنچا دیں کہ جو غائب ہیں. یہ غدیر کا میسج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جملہ 2 ہی جگہ پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت بی بی کے فضائل میں، یا منبر غدیر پر علی بن ابی طالب کی ولایت کے لیے. یہ آپ کو 2 ہی جگہ پر یہ جملہ ملے گا. مل کے صلوات بھیج دیں، نام ہے حیدر کرار اور نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ 4 شباہتیں ہو گئیں. اور 5ویں شباہت
جو میں کہہ رہا تھا تھوڑا سنگین ہو سکتا ہے تحمل کرنا، لیکن بہرحال کتابوں میں کہ جب حضور مکرم گریہ فرما رہے تھے تو پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے گریہ کا سبب پوچھا. وہ بھی ظاہر عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے بی بی فاطمہ، تو وہ جانتی ہیں، لیکن روایت اسی طرح سے کہ انہوں نے سبب پوچھا، حضور نے کچھ مصائب کا بیان کیا. اس کے بعد بی بی نے پوچھا کہ جو میری اس دختر پر روئے اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ نے ایک عجیب فقرہ ارشاد فرمایا جس میں ایک عجیب شبات سامنے آتی. ارشاد یہ فرمایا کہ من بکا علی ہذہ البنت کمن بکا علی اخویہا، جو اس دختر پر روئے وہ ویسا ہے کہ جیسے ملا کر حسن اور حسین پر رو رہا ہو، فقط حسین پر نہیں. یعنی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر مجموعاً گریے کا ثواب ہے، وہ ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر گریے کا ثواب ہے. یہ رسول اللہ نے اس وقت بیان فرمایا. تو ایک خاص الخاص احترام ہے اس شہزادی کا پنجتن پاک کے یہاں پر اور مکمل خانوادہ اہل بیت علیہ السلام میں. بات میں نے شروع کی تھی بیوی کے نام گرامی کی عظمت، ان کے القاب کے بارے میں گفتگو، اور فضیلتوں کے 3 رخ اور شباہتیں 5 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اختتام کروں گا آہستہ آہستہ. بی بی زینب سلام اللہ کے 4 فقرے، یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ ان کا ہر فقرہ ہی وہ ہے کہ جو زمین و آسمان سے جس کی قیمت زیادہ ہے. جی ذرا غور کیجیے گا. پہلی بات یہ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ فقرہ، یہ اب میں تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل آ رہا ہوں ہماری لائف کے لیے، کہ جب پہنچی قتل گاہ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں بی بی کے 5 بھائی 2 بیٹے 3 بھتیجے اور 6 خانوادے کے قریبی افراد، چچا کے بیٹے، 18 بنی ہاشم مارے جا چکے. ایک وہ بی بی کہ جس کے 5 بھائی، جن میں حسین جیسا بھائی ہے، عباس جیسا بھائی ہے، 2 بیٹے اون و محمد، 4 بھتیجے یا 5 بھتیجے لکھا ہے بعض کتاب. امام حسن علیہ السلام کی 3 اولادیں قربان ہوئی، ان کی تفصیل اپنے مقام پر. اور امام حسین کے 2 بیٹے، علی اکبر، علی اصغر. اور اولاد عقیل، اولاد جعفر میں سے کم از کم 6 ہستیاں. تو یہ کل ملا کر ہو گئے 18 بنی ہاشم، جن کے لیے روایت میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر ان جیسی مثل رکھنے والا کوئی موجود ہی نہیں تھا. وہ قربان ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے بی بی نے کیا کہا وہاں کر؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار اس قربانی کو زینب کی جانب سے قبول فرما لے. سب سے بڑی سیکھنے والی بات ہے. آپ کچھ بھی کر لیجئے، سب سے اہم یہ ہے کہ قبول ہو اللہ کی بارگاہ. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا پہلا اور بنیادی ترین درس ہے. اللہم تقبل منا ھذا القربان. بڑی سے بڑی مسجد بنا لیجئے. ایک مسجد تھی کہ جس کے لیے بہت پیسہ جمع کیا گیا اور بہت اہتمام ہوا، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اس مسجد کو توڑوا دیا، مسجد زرار بنی. کوئی قبولیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں. لیکن ایک صدقہ وہ ہے کہ جو علی نے حالت رکوع میں دیا، وہ زکوٰۃ اب تک زندہ و جاوید ہے. اہم یہ ہے کہ قبول ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بات یا نہیں ہو رہی، عبادت قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ورنہ عمل ہے لیکن اس عمل سے تعلق نہیں ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کا. پہلی بات. دوسرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے جو میں فقرہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ما رأیت الا جمیلا. میں نے حسن و خوبی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں کربلا میں. یہ اتنی عظیم بات ہے کہ جس پر آپ جتنی گفتگو کیجئے وہ کم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کربلا میں تو مصائب ہیں بی بی، کربلا میں تو بھوک ہے، کربلا میں تو پیاس ہے، کربلا میں تو لاشوں کی پامالی ہے. تو پھر بی بی آپ یہ کیوں ذکر فرما رہی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا؟ اس لیے کہ کربلا میں اخلاص ہے، کربلا میں ایثار ہے، کربلا میں فداکاری ہے، کربلا میں حجت خدا کی اطاعت ہے. یہ ما رأیت الا جمیلا. میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کربلا میں سوائے حسن خوبی کے. تو جہاں اخلاص ہو، جہاں حجت خدا کی اطاعت ہو. کربلا میں شہید ہونے والا یہ کہہ رہا ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور کیا ہی خوب امیر ہے. یہ ہے کربلا، یہ ہے ما رأیت الا جمیلا. ہم نے حسن خوبی کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں.
کربلا میں شہید ہونے والے 17 تیر کھا کر بھی امام حسین کے سامنے نماز کے عالم میں کھڑے ہو کر یہ کہنے والے آخر میں جب اوفیت یا ابن رسول اللہ، کیا یہ حسن خوبی نہیں ہے؟ کیا میں نے وفا کا حق پورا کیا یا نہیں کیا اے فرزند رسول؟ یہ ہے جمال کربلا کا، یہ ہے جمال کربلا کا، اپنی معراج پر ہے جمال۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ فنا ہو، سب کچھ فدا ہو جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، اگر حجت خدا کے نام پر ہے اور قربتاً اللہ ہے تو اس میں حسن خوبی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ کمال ہے یہاں پر۔ اب ذرا غور کیجیے گا، دوسری منزل یہ ہے۔ تیسری منزل بی بی زینب سلام اللہ کا ایک اور فقرہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ساری وہ ہیں کہ جو ہمیں ہمارے لیے مددگار ہیں، یعنی ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسا انسان دنیا میں ہوگا کہ زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے، اب 4 چھوٹے بچوں کی موجودگی میں بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہو جائے تو کیا یہ مصائب نہیں ہے؟ کیا یہ مشکل نہیں ہے؟ بعد میں ائمہ علیہ السلام کو دیکھ کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی 25 برس کے سن میں، امام علی نقی 8 برس کے سن میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو جا بجا تواتر کے ساتھ ہی ملے گا، مصائب کا ایک سلسلہ ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں سوا حسن خوبی کے۔ اگر جو اللہ سے متصل ہے وہ یہی کہے گا، اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، اس کی زبان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں ہے یہ کہ میں کوشش تو ضرور کروں گا۔ دیکھیں، کوشش تو تمام اہل بیت علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے انہوں نے اپنا جہاد تو پورا کیا ہے، جہاد ہی کوشش کو کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سب تسلیم خم ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ تیسری وہ منزل کے جہاں بہت ضروری توجہ کرنا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں، اللہ اکبر، یہ خود مصائب کی وہ کیفیت ہے کہ اب بی بی زینب سلام اللہ کے اب مصائب پڑھیں تو فضائل ہیں، فضائل پڑھیں تو مصائب ہیں، کہ کد قیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا۔ یہ بی بی کا ایک وہ فقرہ ہے کہ جو آفاقی، کد قیدک، اس کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ جو کرنا ہے کر لے۔ یہ بی بی کون کہہ رہی ہیں؟ جو جن کے لیے مقتل میں لکھا ہوا ہے اور مصائب کی کتابوں میں کہ لباس مندرس، یعنی بوسیدہ لباس تک اب بی بی پہنچی ہیں شام کے دربار میں، اس وقت کیفیت وہ ہو چکی تھی۔ جن بی بی نے اتنے بنی ہاشم کی لاشوں کو دیکھا ہے، اور جہاں پر ایک ظالم اور فاسق اپنے پورے اقتدار کا اظہار کرتے ہوئے سفراء اور وزراء کو بٹھا کر سامنے بیٹھا، بی بی کہنے کد کہیں تک وسع سعیہ، جو چال چلنا ہے چل لے، یعنی جو کرنا ہے کر لے، سادہ الفاظ میں یہ وسع سعیہ، اور جو کوشش کرنی ہے تو اپنے طور پر کر لے، جیسا کرنا ہے۔ واللہ، خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو ختم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحان اللہم بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بی بی کا علم غیب ہے کہ جو یہاں بول رہا ہے، علم غیب ہے، ورنہ اس وقت کون سمجھ سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں سے کوئی بچ بھی پائے گا کہ ان کے ذکر کی بات تو کچھ لا واللہ، خدا کی قسم کھا کے بھی کری، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر ختم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی ہیں، 7 وسطیاں عطا کی ہیں جو ہمارے خاندان میں ہیں، العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاع والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ تو کچھ بھی کر لے یزید، تو جو محبت مومنین کے دلوں میں اللہ نے فرمائے وہی بی بی زینب یہ کریں، اس خاطر ہے کہ بعد میں ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں ملا کہ جب امام ہوئی تو بی بی حدیثہ خاتون کو، اور پھر بعد میں بعض لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ امام کی نائبہ ایک خاتون ہو جائے، امام کے نائب تو امام ہوتے ہیں، تو پھر یہ امام کی جو نائب، کیونکہ امام زمانہ پردہ غیبت میں تھے تو بی بی حدیثہ خاتون کو نائب بنا کے، تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے یہی استدلال کیا تھا کہ اقتداء لابی عبداللہ الحسین، جیسے امام حسین نے بی بی زینب کو اپنا نائب بنایا تھا، ویسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بی بی حدیثہ خاتون کو اپنا نائب بنایا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مثال اہل بیت علیہ السلام میں بھی زندہ و جاوید اس طرح سے رہی، یعنی یہ مثال اس قابل تھی کہ اہل بیت علیہ السلام اس مثال کو دیا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے امام حسین نے بنایا تھا نا نائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، ویسے ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اب میں کیا عرض کروں، اس کے بعد
بی بی حکیمہ خاتون نے ارشاد فرمایا کہ جب نائب بنایا امام حسین نے تو جو کچھ بی بی زینب سے ظاہر ہو رہا تھا وہ علم امام زین العابدین تھا کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے ظاہر ہو رہا تھا. یعنی جب بی بی ارشاد فرما رہی ہیں تو پھر میں نے کہا نا معصومہ کربلا کہنا چاہیے بی بی کو، جیسے معصومہ قم ہے بی بی زینب سلام بی بی فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، ویسے ہی معصومہ کربلا ہیں زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ تیسرا جملہ آپ کے ذہن میں رہے گا. پہلا فقرہ یہ ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، دوسرا فقرہ یہ ہے کہ ما رأیت اللہ جمیلا، تیسرا یہ ہے کہ کد کیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا، اور چوتھا فقرہ یہ مجھے بڑا عزیز ہے اور اس میں ایک عجب ہی وجد ہے. اس کیفیت میں، اب آپ کیفیت کو جانتے ہیں، مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اس کیفیت میں بھی زینب سلام اللہ علیہ یہ ارشاد فرمائیں کہ پہلے تو کہا یا عدو اللہ وابن عدوہ، اے اللہ کے دشمن اور تو اس کا بیٹا ہے جو اللہ کا دشمن ہے. آپ اس فقرے کو میں انشاءاللہ پہنچانا چاہتا ہوں خاص کیفیت میں. یزید کون ہے؟ عدو اللہ وابن عدوہ. حسین کون ہے؟ السلام علیکم یا سار اللہ. اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ آپ کے ذہن میں رہے گا فقرہ، اس کو اس کیفیت میں دیکھیے گا. یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سمجھایا ہے کہ یزید اور اس کا باپ ہے عدو اللہ وابن عدوہ، اور حسین اور ان کا باپ ہے السلام علیکم سار اللہ وابن سارہ. ایک ہے اللہ کا دشمن اور اس کا بیٹا جو اللہ کا دشمن، اور اس طرف جہاں پر اصحاب الیمین کے امام حسین علیہ السلام وہ ہے اللہ کا خون اور حسین اس کا بیٹا کہ جو اللہ کا خون. اس کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے. یعنی بی بی کہاں کیا چیز واضح کر دی. تو یقین فرمائیے گا کہ کربلا کی معنویت کو زندہ رکھنے کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت ضروری ہے جو کربلا کو خالص زندہ رکھے. اس کربلا کی زندگی کے لیے ایک خالص معنویت اور روحانیت سے وہ لبریز شخصیت کی ضرورت ہے کہ جو مثل حسین ہو. اچھا میں وہ فقرہ بھی میں نے کہا نا کہ ابھی اسی فقرے میں ایک وجد آ گیا، تو اس کو کہہ کے کیا قابل بی بی نے یا عدو اللہ وابن عدوہ انی استصغر قدرک. یعنی کیا مطلب اس کا؟ میں انگلش میں کہوں تاکہ شاید تھوڑا بچے اس کو ریلیٹ کر پائیں. I belittle your destiny. میں تیری قدر کو حقیر سمجھتی ہوں. استصغرو یعنی یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ جو صغیر ہو، استصغرو یعنی یہ کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تجھے اتنا حقیر سمجھتی ہوں کہ پھر آگے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی. یعنی تو اس لائق نہیں کہ میں بات کر سکوں تجھ سے. اور پھر بی بی نے اس کی وجہ بتائی کہ پھر یہ خطبہ اس لیے ارشاد فرمایا ظاہر ہے تاکہ وہ حجت مکمل اور ہدایت کا جو باب ہے وہ تکمیل تک پہنچے. یعنی انی استسخر قدر میں تیرا جو اختتام ہے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو قدر کہتے ہیں انسان کی جو ڈیسٹینی ہوتی ہے اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے. یعنی استسخر قدر یہ مطلب ہے. یہ وہ فقرہ ہے کہ جو ہر مظلوم کو ہمت عطا کرتا ہے کہ جو ظالم کے مقابلے میں کہہ سکے کہ انی استسخر قدرک، میں تیرے قدر کو حقیر سمجھتا ہوں. یعنی تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، سامنے کی بات یہ. بس یہ 4 فقرے آپ کو یاد رہیں گے. بس یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے تھوڑی سی گزارش تھی کہ زندگی میں جب اونچ نیچ مصائب مشکلات سب آتی ہیں تو آئی تھنک کہ سب سے بڑا جو ایک سلسلہ آپ جس پہ نظر کر سکتے ہیں اور جو واقعاً ایسا ہو کہ جو اسوہ حسنہ ہو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی ہے. تو اس خاطر ہے کہ ثانیہ زہرا ہے اور انیس نے بھی یہ کہا کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن میں جیسے یاد کرے خالق اکبر. تو واقعی زہرا کا تو کوئی ہمسر ہے نہیں، قرآن میں جیسے یاد کرے خالق اکبر. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. بات ختم ہو گئی یہاں پر.
سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. بس گفتگو یہاں پر تقریباً تمام ہو گئی. بی بی مفسرہ قرآن بھی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے، اور ان آیات کی تفسیر کے جو آج تک کوئی مفسر نہ کر پائے. آپ کسی مفسر سے پوچھئے کہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کیا ہے، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے 1400 سال پہلے کی بھی ہے وہ تفسیر. تو یہ علی کے خانوادے ہی سے حروف مقطعات کی تفسیر مل سکتی ہے، اس کے علاوہ تفسیر مل نہیں سکتی یہاں سے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور میں اپنے ایک بہت ہی مختصر سے مطالعے سے شاید اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بی بی اس قدر طولانی مدت تک عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے معلمہ نہیں رہیں جتنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب تک مدینہ میں رہیں تو مدینہ کی عورتیں آتی رہیں گھر پر، پھر کوفہ گئیں، 4 سال کوفہ میں رہیں، کوفہ میں معلمہ رہیں اور تفسیر قرآن. اچھا، کوفہ کی عورتیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے آ کے فقہ سیکھتی تھی، تفسیر سیکھتی تھی، حدیث سیکھتی تھی، یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا. تو مولا علی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے مسجد میں، اور بی بی زینب خطبہ دیتی تھی عورتوں میں مستورات میں اپنے گھر میں. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ علی جو مسجد میں کہتے تھے وہی زینب گھر میں کہتی تھی. لہجہ علی ابن ابی طالب ہے بھائی. ہائے ہائے یا علی. جو ایک ظلم ہوا ہے خود بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ اور خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، وہ یہ بھی ہے کہ جس کا ایک خطبہ یزیدیت کی جڑ کو اکھاڑ دے، اگر ان کی تفسیر پوری سامنے آ جاتی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو دی تھی، تو کیا انقلاب آ جاتا امت اسلامیہ میں. آپ ذرا غور فرمائیے گا، یہ وہ ظلم ہے کہ جو تاریخ نے کیا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. بہرحال گفتگو تکمیل تک پہنچ گئی. آج کی حد تک جتنا ریس تھا وہ جو وہاں سے ملا وہ تھوڑا بہت میں نے جتنا ہو سکا آپ تک پہنچا دیا. تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بی بی کی جہاں فضائل ہیں، جہاں ان کی شباہتیں، ائمہ علیہ السلام، امام سے شباہت ہونا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ امام سے شباہت ہونا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جو خود اللہ کا نائب ہے زمین پر، ہاں، اس سے شباہت ہونا. خلیفۃ اللہ ہے امام، اللہ کے نائب ہے، ان سے شباہت ہونا. اور بی بی کی زندگی سے کم از کم یہ 4 فقرے آپ ذہن میں رکھیے گا. میں اردو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پھر سے 4 فقرے رہ جائیں. پروردگار اس قربانی کو قبول فرما، پہلی بات. دوسرا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اللہ کی جانب سے سوائے حسن و جمال کے. تیسرا، جو کرنا ہے کر لے، جو چال چلنی ہے چل لے، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. چوتھا جملہ، اے اللہ کے دشمن اور اس کے بیٹے جو اللہ کا دشمن ہے، میں تجھے حقیر اور ذلیل سمجھتی ہوں. یہ 4 فقرے آپ کے ذہن میں رہیں گے. یہ خلاصہ پڑھ دیا میں نے پورا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ کا حسن سماعت اور آپ کی عقیدت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے میں گزشتہ سالوں میں، اب یہ ظاہر ہے کہ جب میں آپ کے پاس تقریباً 8 سال مجھے ہو چکے، تو یہ 8واں سال ہی ہے کہ جب میں بی بی کا جشن پڑھ رہا ہوں اور پھر مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو میں نے کچھ باتیں پہلے عرض کی بھی ہیں. ظاہر اس طرح میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ خود یہ بی بی کا نام جو میں نے کہا حدیث قدسی ہے، جب آپ نام لیتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے. تو اس نام کے عدد کی کتنی برکتیں کہ آپ کیا بی بی کا نام کس عدد سے پکاریں تو اس میں کیا اجر و ثواب ہے اور حاجات کی برابری کے لیے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو آن لائن مل جائے گا اگر آپ سرچ کریں گے. تو اگر کوئی کسی مشکل میں، کسی حاجت میں، تو وہ یہ کام ضرور کریں. اور ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا سمپل سا ہے، 70 مرتبہ نیت کریں کہ آپ یا زینب سلام اللہ علیہ کہیں گے حاجت کی برابری کے لیے، اور 70 مرتبہ صلوات بھیجیں گے بی بی کے نام پر، بی بی کو ہدیہ کرتے ہوئے. تو ایک تو طریقہ یہ کہ 70 صلوات بھیج دیں آپ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 69 تک بھیجیں اور پھر بی بی سے کہیں کہ بی بی ایک آخری اس وقت بھیجوں گا جب یہ کام انشاءاللہ سے ہو جائے گا. تو جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ محبین ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ناز وصول کر لیتے ہیں ان ہستیوں سے، مولا علی علیہ السلام سے، امام حسن سے، امام حسین علیہ السلام سے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حاجت کی برابری کے لیے. باقی اور طریقے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں. میں
لائے کے درود لائے کے تعظیم میری بیوی پاک کی ذات پہ آنکھیں جھکا کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مجھے اجازت دیں کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے بی بی کی ولادت پر رسول اللہ نے گریہ کیا، تو میں چند فقرے پڑھ لوں، زیادہ نہیں پڑھوں گا تاکہ جو جشن ہے، لیکن چند فقرے پڑھ لوں۔ اب جس کی آنکھ نم ہو جائے وہ خود بخود رسول اللہ کی سنت سے جڑ جائے گا، جس کی آنکھ نم نہ بھی ہو سکے اس کا دل جڑ جائے وہاں سے، کہ کیا کہا جائے اس بی بی کے بارے میں۔ کہ مولا علی کو جب ضربت لگی تھی نا 19 رمضان، سر اقدس دوپہرہ تھا، تو کئی مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی غش کے عالم میں جاتے تھے، پھر بیدار ہوتے تھے، پھر غش کے عالم میں، یہ کئی مرتبہ ہوا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے جو شخص اس کیفیت میں جا رہا ہو وہ گھر قریب آتے ہی اپنے اصحاب سے کہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں خود جاؤں گا اندر۔ اور جب پوچھا جائے مولا علی سے کہ مولا آپ اس کیفیت میں خود سے جانا چاہیں گے بغیر کسی سہارے کے؟ کہاں، جب میں آیا تھا تو زینب نے مجھے دیکھا تھا، چاہتا ہوں کہ بغیر کسی سہارے کے خود ہی سے جاؤں تاکہ ان کے دل پر شاخ نہ گزرے کہ میرے بابا اس کیفیت میں کیوں آئے جہاں اتنا احترام ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بی بی ہیں مقتل میں، کربلا میں۔ دیکھیں حافظہ ایک بڑی عجب شے ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں پھر 10 سال بعد دیکھیں آپ کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو 4 گھنٹے پہلے دیکھا اور پھر 4 گھنٹے بعد دیکھا، ارے کیا آپ وہی ہیں؟ یہ بی بی زینب کے ساتھ ہوا کربلا میں، جس نے چند لمحوں پہلے، چند گھنٹوں پہلے حسین کو دیکھا تھا، جب وہ حسین کے لاشے پر پہنچی تو کہا کیا تو ہی حسین ہے کیا؟ تو ظالموں نے امام حسین کے لاشے کا کیا حال کر دیا کہ بہن نہ پہچان سکے، وہ بہن کے جو 55 برس تک ساتھ رہی ہوں حسین ابن علی کے، وہ پوچھیں کہ کیا تو ہی حسین ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان یا سر کے ذریعے ہوتی ہے، سر کاٹ کر نوکے نیزہ پہ بلند تھا۔ لاش کی پہچان لباس کے ذریعے سے ہوتی ہے، امام حسین کا لباس لوٹ لیا گیا تھا۔ لاش کی پہچان کسی انگشتر کے ذریعے سے ہوتی ہے، حسین کی فقط انگشتر نہیں بلکہ انگلی کاٹ کر لے گئے تھے یہ ظالم۔ اس کیفیت میں بی بی نے کہا انت اخل حسین۔ اچھا اس میں بھی روایت میں یہ ہے کہ بی بی نے اس وقت کتنی ہی تلواریں، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے وہاں امام حسین کے لاشے پر بکھرے ہوئے تھے، بی بی نے تلواروں کو ہٹایا، نیزوں کو اٹھایا، بھالوں کو، برچھیوں کو، اور اس کے بعد بی بی نے اندر جب ایک لاشا نظر آیا تو کہا انت اخل حسین، کیا تو ہی حسین؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جشن میں آپ موجود ہیں، میں ایک فقرہ کہوں گا۔ اس وقت بی بی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السما، یا رسول اللہ آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ وہ حسین ہے کہ جو خون میں سر تپا غلتا ہے، مقطع الاعضاء۔ یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، اگر آپ یا حسین اور یا زینب کہہ کر اپنے آپ کو پہنچا سکیں شام میں اور کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ مقطع الاعضاء کا مطلب کیا ہے؟ اے نانا یہ وہ حسین ہے کہ جس کا سر، جس کی آنکھیں، جس کے لب، جس کے ہاتھ، جس کے پیر، جس کا پورا بدن مبارک کٹ کٹ کر مقطع الاعضاء، اعضاء جس کے کٹ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ سبھی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور گریہ طاری ہو گیا۔ یہ وہی گریہ تھا کہ جو رسول اللہ پر طاری ہوا تھا روز ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جب بی بی زینب کو آغوش میں لیا تھا۔ میں تقریر کی ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا حکم تھا کہ میرے ظہور کی دعا مانگو میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کا ذکر کر کے۔ تو اب جشن کی تو کیفیت ہے، میں دعائے فرض امام زمانہ علیہ السلام پڑھ کر اختتام کر رہا ہوں اس جشن کا، اور پھر ہم کیک کٹنگ زیارت وغیرہ ہم کریں گے۔ تو آپ اگر متوجہ ہو سکیں تو امام زمانہ ہی کے حکم پر، یہ ربط ہے امام زمانہ کا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ، تو یہ ساتھ میرے پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء
وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدتي والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. سب مل کے یا محمد یا علی. قلب مقدس بی بی زینب راضی ہو جائے گا. یہ یا محمد یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث ادرکنی 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 الساعة العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.